حج 2024 کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور سعودی حکومت کی دعوت پر ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے نوجوان خطیب اور مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد رحمانی صاحب، جن کو ہر کوئی جانتا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ہندوستان تشریف لا چکے ہیں۔ آج میرے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے آپ سعودی حکومت کی دعوت پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ کیا انتظامات تھے اور کیسا آپ نے جو سعودی حکومت کی طرف سے اہتمام کیا گیا تھا، کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، سعودی حکومت کی طرف سے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سعودی سفارت خانے نئی دہلی کا، سعودی حکومت کا، اور بالخصوص خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کا اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کا، اور بالخصوص اس کی تنسیق اور ترتیب کرنے والی وزارت شؤون اسلامیہ اور اس کے وزیر عبداللطیف آل الشیخ کا، کہ ان لوگوں کی تنسیق اور ان لوگوں کی ترتیب پر میرا انتخاب کیا گیا۔ بلکہ اس بار یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ مجھ کو میری اہلیہ کے ساتھ اس حج بیت اللہ کو انجام دینے کا موقع دیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے 2015 میں حج بیت اللہ اسی کوٹے کے تحت کیا تھا۔ اس وقت میرا انتخاب سعودی سفارت خانے نے جس پیمانے پر کیا تھا وہ ایک خصوصی پیمانہ تھا۔ اس موقع سے مکہ مکرمہ میں ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کے قصر میں مجھ کو ہندوستانی حجاج کی جانب سے ان سے ملاقات کا بھی موقع دیا گیا تھا، اور اس موقع سے یہ موقع میرے لیے یقیناً اعزاز کی بات تھا۔ 2015 سے لے کر کے 2024 کے درمیان 9 سال کے اس فاصلے میں حج کے سفر پر یہ میرا دوسرا سفر تھا۔ اس درمیان میں نے حج بیت اللہ کے انتظامات میں اور خاص کر کے ضیوف خادم الحرمین شریفین کے انتظامات میں جو بڑا فرق دیکھا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے پیمانے پر جدہ ایئرپورٹ سے لے کر کے مکہ مکرمہ کے ہوٹل تک، اور مکہ مکرمہ سے پھر منی، مزدلفہ، عرفات، اور عرفات سے واپس مزدلفہ اور منی، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے جو رہائش کا، میڈیکل کا اور لوگوں کی خدمات کا جو انتظام کیا تھا وہ یقیناً بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ منی کے اندر جو خیمے تھے ان کو خاص کر کے پہلے کے بالمقابل زیادہ اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، سارے حجاج کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ VIP خیمے جو تھے ان کو مزید بہتر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کے انتظامات پہلے سے بہت بہتر کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز جو خاصی فرق کے ساتھ ہم کو دیکھنے کو ملی کہ پورے قافلے میں ہندوستان سے ہم لوگ 40 لوگ تھے، اور پوری دنیا سے تقریباً 3,500 افراد تھے۔ پہلے 2,500 تھے، لیکن حج بیت اللہ سے تقریباً 4-5 دن پہلے، ابتدا سے پہلے، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ جب ہاسپٹل سے شفا یابی کے بعد اپنے گھر واپس ہوئے تو انہوں نے مزید 1,000 فلسطینی حجاج کو لینے کا آرڈر جاری کیا، جس کے نتیجے میں 1,000 سے تعداد فلسطینی حجاج کی بڑھ کر کے 2,000 ہو گئی۔ جو حجاج 2,500 تھے اس ضیافت کے تحت، ان حجاج کی تعداد 3,500 ہو گئی۔ ہم ہندوستان سے تقریباً 40 افراد تھے۔ ان 40 افراد اور بقیہ جو بھی حجاج تھے ان کے خیموں میں ہر جگہ پر سعودی عرب کے کبار علماء کا انتظام تھا، بڑے علماء، جس میں سے مفتی مدینہ منورہ شیخ صالح سحیمی حفظہ اللہ، جو کہ سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ 24 گھنٹے خیمے میں موجود تھے، ہوٹل میں موجود تھے۔ اسی طریقے سے مسجد قباء کے امام و خطیب شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، وہ بھی 24 گھنٹے خیمے اور ہوٹل کے اندر موجود تھے۔ یہ شرعی رہنمائی کے لیے حکومت کے آرڈر پر ہماری خدمت کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خیر تھی کہ کسی بھی حاجی کو کسی انداز کا کوئی اشکال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے تو وہ فوراً ان سے سوال کر سکتا ہے۔ ان کی مجلسیں تھیں۔ ان مجلسوں میں ایک چیز کا مزید خیال کیا گیا کہ مجلسوں میں ان لوگوں نے جو درس پیش کیا، درس کے بعد سوال و جواب ہوئے، سوال و جواب میں جس حاجی نے صحیح جواب دیا اس کو انعامات بھی دیے گئے۔ یعنی وہاں باقاعدہ خیموں میں اور ہوٹل کی مسجدوں میں کمپٹیشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت خیر کی بات تھی۔ تو پہلے کے مقابلے میں انتظامات بہت بڑے پیمانے پر تبدیل کیے گئے ہیں، جو ان لوگوں کے تجربات، اخلاص
اور سچی خدمت جو حجاج کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کافی اطمینان کا اظہار کیا اور بتایا کہ جو انتظامات تھے، لیکن میڈیا میں عام طور پر کچھ خبریں ایسی آئیں کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگوں کی جان چلی گئی، اور اس کے بعد میں کچھ بد انتظامی کی بھی خبریں میڈیا میں آئیں، سوشل میڈیا پہ تمام طرح کی چیزیں آئیں کہ وہاں پر انتظامات درست نہیں کیے گئے ہیں اس بار، اس وجہ سے اتنی اموات ہوئیں۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیے، سعودی حکومت کے آنکڑے کے مطابق جو انتظامات تھے ہماری نظر میں، بلکہ میں اپنے خود گروپ کا ترجمان بن کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہم نے سرکاری کوٹے میں گئے ہوئے حجاج سے بھی ملاقات کی اور ایسے ہی پرائیویٹ کوٹے میں گئے ہوئے حجاج سے بھی ملاقات کی۔ ان کے ساتھ ہم ادھر ادھر نکلے اور وہاں پر ہم نے سروے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سعودی حکومت کے میڈیا کا یا سعودی میڈیا کا جو آنکڑا ہے اس کے مطابق جو وہاں پر وفیات ہوئی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے 1100 حاجی ایسے ہیں، 1300 میں سے 1100 حاجی ایسے ہیں جو بغیر پرمٹ کے حج بیت اللہ کو انجام دے رہے تھے، لہٰذا ان کی اموات کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ حکومت ان کے لیے انتظامات نہیں کر پاتی، ان کے ہاتھ میں لیگل پٹا نہیں ہوتا، ان کے گلے میں لیگل تصریح نہیں ہوتی، پرمٹ نہیں ہوتی، جس پر ایک بارکوڈ ہوتا ہے۔ اگر حاجی راستہ بھٹک جائے تو وہاں پر جو بھٹکے ہوئے راستوں پر بھٹکنے والے حاجیوں کو صحیح راہ دکھانے والے کیبن بنے ہیں، وہ لوگ اس بارکوڈ کے ذریعے اس کو کیچ کرتے ہیں اور اس کے خیمے میں پہنچاتے ہیں۔ اس کو میڈیکل کی ضرورت ہے تو اس کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تو اللیگل حجاج جو تھے ان کے نتیجے میں یہ انتظامات کی خرابی وجود میں آئی ہے، اور وفات پانے والوں میں 1300 حجاج میں سے تقریباً 1100 کچھ حجاج وہ ہیں جو بغیر پرمٹ کے حج بیت اللہ کو انجام دے رہے تھے۔ 174 حجاج صرف ایسے ہیں جو لیگل طریقے سے حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، لیکن عمر میں زیادہ تھے یا کوئی بیماری تھی جس کے نتیجے میں ان کو وفات ملی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ خوش نصیب ہیں جن کو احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے مہمان کے طور پر بلایا اور اس کے بعد صرف مکہ سے واپس نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایسے حجاج خوش نصیب ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس طرح کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے غلط آنکڑا دے کر کے جھوٹی خبریں پھیلا کر کے سعودی حکومت کو بدنام کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر قانونی حج کرنے والوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ اس میں 1100 تعداد تھی، اور یہ تقریباً تمام میڈیا میں بھی آ چکی ہے، آپ نے درست بھی فرمایا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب غیر قانونی یا اللیگل طریقے سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو سعودی حکومت انہیں روکنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ دیکھیے، یہ ہمارے پریس کانفرنس میں اس بات کا تذکرہ آیا، میں اسی بات کو دہراؤں گا۔ اللیگل حج کو روکنے کے لیے سعودی حکومت نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا بہت آنکڑا ایسا ہوتا ہے جو خاموشی کے ساتھ چوری چھپے مشاعر مقدسہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہاڑیوں کا علاقہ ہے، وہاں سے چھپ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حاجیوں کے جتھے کے اندر اگر 100 آدمی ایک ساتھ چل رہے ہیں، اس میں 2-3 آدمی ایسے ہیں جو اللیگل ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کبھی کبھار گھسنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے اس سال خاص پابندیاں عائد کی تھیں، چیک پوسٹ بڑھائے تھے کہ اللیگل حاجیوں کو روکا جائے۔ اسی کے نتیجے میں سعودی حکومت کی رپورٹ کے مطابق کئی لاکھ ایسے حاجی ہیں جن کو حج بیت اللہ کی ابتدا سے پہلے مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے جدہ کی طرف پورٹ کرا دیا گیا ہے اور وہ دوبارہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ اسی قدم کا ایک حصہ ہے۔ تو حکومت نے کوشش کی ہے، لیکن وہاں کی خاردار جھاڑیوں اور ایسے ہی وہاں کے پہاڑی علاقوں کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ چیک پوسٹ لگنے سے پہلے بہت سارے حجاج ایسے ہیں جن کو مکہ مکرمہ میں داخل کر کے چھپا دیا جاتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسی طاقتیں جو سعودی حکومت کو بدنام کرنے یا حج کے نظام کو خراب کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، وہ ایسے افراد کو گھساتی ہیں تاکہ یہ لوگ گھس کر کے حج بیت اللہ کے سسٹم کو خراب کریں۔ لہٰذا
ہم حکومت سے یہ گزارش کریں گے کہ آئندہ اس پر مزید سختی کی جائے تاکہ حج مکمل طریقے سے امن و سلامتی کے ساتھ انجام پائے اور ایک بھی شخص ایسا نہ ہو جو انلیگل طریقے سے اندر داخل ہوا ہو۔ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر اور اس طرح کا کام کرتے ہیں یا یہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سعودی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس طرح کا منصوبہ تیار کرتے ہیں یا جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، سعودی سفارت خانے کی طرف سے اس طرح کی ایک کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں اور میڈیا سے بات کریں یا وہاں پر بلا کے کچھ لوگوں سے خاص بات چیت کریں؟ بالکل، یہ سعودی سفارت خانے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس ملک میں واقع ہے اس ملک کے ایسے افراد کو تلاش کیا جائے جو صاف ستھری میڈیا کے ذمہ دار ہیں اور سچائی کے ساتھ میڈیا کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے سعودی حکومت کو اور سعودی سفارت خانے کو رابطہ کرنا چاہیے اور رابطہ کر کے اپنی پالیسیوں کو پہلے سے متعارف کرانا چاہیے۔ ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں اور میں اپنے طور پر اس میڈیا کے مادھیم سے اس بات کی کوشش کروں گا کہ یہ رپورٹ وہاں بھیجی جائے اور ذمہ داران سے یہ گفتگو کی جائے کہ آپ لوگ اس پر اقدامات کریں تاکہ آئندہ بدنام کرنے والے اپنی موت مر جائیں اور صحیح حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی بات چیت میں تمام باتوں کا ذکر کیا، لیکن ہندوستانی وزارت خارجہ کی طرف سے چند روز قبل ہی ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان سے 1,75,000 عازمین حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں سے صرف 98 افراد کی ہلاکت کی بات سامنے آئی ہے اور وہاں پر ہمارا پورا عملہ موجود ہے، وہ تمام عازمین کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کسی طرح سے بھی بد انتظامی نہیں ہونے دی جاتی ہے۔ یہ جو 98 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اس میں خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا تھے یا پھر ان کی عمر کافی زیادہ تھی، یعنی بزرگ تھے، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ باقی اور کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو ہندوستانی حکومت کی طرف سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستانی حکومت کی جس خبر کی آپ اطلاع دے رہے ہیں وہ میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری ہے، لیکن ہم کو امید یہی ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے جو آپسی تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ہندوستانی حکومت یا ہندوستانی میڈیا کو اس انداز کی رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے جس کی بنیاد پر کوئی حکومت بدنام ہو۔ یہاں پر جو چیز کہی گئی ہے ہندوستانی حکومت کی جانب سے کہ صرف 98 حجاج ہندوستان کے جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں وہاں پر، جن کی عمر زیادہ تھی، وہ پہلے سے سابقہ بیماریوں میں مبتلا تھے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہاں پر میں دو چیزیں صرف ذکر کروں گا کہ ہمارے ہندوستان سے جو حجاج حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں عام طور سے وہ عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ نئی نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو یا اپنے بزرگوں کو تب بھیجے جب وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنی خدمت خود کر سکے، دوسروں کا سہارا نہ لینا پڑے، کیونکہ حج بیت اللہ جسمانی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے۔ اس وجہ سے حج بیت اللہ کو انجام دینے کے لیے اس چیز کا خیال کیا جانا چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات جو یہاں پر آنی ضروری ہے، جس کا لحاظ عموماً نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا شکوہ میں اپنے ان بزرگوں سے کرنے کا حقدار ہوں جو مختلف مکاتب فکر کے ذمہ دار ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، خیموں میں حجاج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں بزرگوں کے لیے یا مجبور افراد کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ان آسانیوں کو اپنانے کی تلقین کی جانی چاہیے۔ جیسے مزدلفہ میں جب عرفات سے انسان دن بھر کی عبادت کے بعد واپس ہوتا ہے تو مزدلفہ کی رات گزارنا یہ شریعت اسلامیہ میں مسنون ہے یا ایک حج کا ایک واجب ہے۔ مزدلفہ میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض مفتی حضرات لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ آپ لوگ تہجد پڑھیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے مزدلفہ کے آرام کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے تاکہ انسان عرفات کی تھکان کو مزدلفہ میں ختم کر لے اور اگلے دن 10 ذی الحجہ کے عمل کو آرام کے ساتھ انجام دے سکے۔ تو جہاں شریعت اسلامیہ نے ہم کو آسانیاں دی ہیں وہاں پر ہم کو آسانیاں اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے ہی مزدلفہ کی جو مبیت ہے، رات گزارنے والا مسئلہ ہے، وہاں پر بوڑھوں کو یا بیماروں کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ آدھی رات گزار کر کے
मिना के लिए कूच कर जाएं और मिना में आधी रात ही में जा कर के वो कंकरी मार लें और उसी वक्त जा कर के तवाफ़ कर लें। इस बात की गुंजाइश इसी वजह से शरीयत ने दी है ताकि आसानियां पैदा हों। ऐसे ही मिना के खेमे में शरीयत ने हमको इस बात का हुक्म दिया है कि हम सारी नमाजें अपने अपने वक्त पर कसर अदा करते रहें। ये शरीयत की आसानी है। सुन्नतें हमारे लिए माफ़ कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ भी देखा गया है कि लोग पूरी नमाजें पढ़वाते हैं, सुन्नतें पढ़वाते हैं, जिसके नतीजे में नवाफिल तक पढ़वाते हैं, जिसके नतीजे में हुज्जाज थक जाते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी आसानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं वहाँ के लिए दी गई है। वो आसानी है रमिए जमरात के मौके से। कंकरी जब शैतान को मारनी है, जमरात को मारनी है, तो कंकरी मारने में शरीयत ने नियाबत को जायज़ किया है। जो भी बूढ़े अफराद हैं उनकी जानिब से कोई नौजवान जाकर के कंकरी मार दे, पहले अपनी कंकरी मारे, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, जितनी बार चाहे, जितने लोगों की चाहे नियाबत कर सकता है। हमने बेशुमार हुज्जाज की नियाबत की, बल्कि हमने ये देखा अपने खेमे में, हमने रात के वक्त में लिस्ट बनाई कि जो लोग ज़ईफ़ हैं या बीमार हैं या थक गए हैं उनकी नियाबत या ख़वातीन की नियाबत हम कर दें। तो हमें पता ये चला कि सुबह के वक्त में उन हाजियों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम खुद मारेंगे। हमने कहा क्यों? तो कहा कि हमारे मुफ्ती साहब ने ऐसा ही कहा है। तो जो आसानियाँ शरीयत ने दे रखी हैं, हम चाहे कितने बड़े भी आलिम हो जाएं, मुफ्ती हो जाएं, हमको उन आसानियों को छीनने का या उन इख्तियारात को ख़त्म करने का इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा हमारे ज़िम्मेदारान की, उलमा की, मुफ्तियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आसानियों को हुज्जाज के सामने बयान करें ताकि इस तरह के हादसात मज़ीद कम हो सकें। जो आदमी बुढ़ापे में गया है अगर आसानी पर अमल करेगा तो थकान कम होगी, लू लगने के इम्कानात कम होंगे, वफ़यात के इम्कानात कम होंगे और ये आंकड़ा कंट्रोल में आएगा। लिहाजा हम हुकूमत हिंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से रिपोर्टिंग करके सऊदी हुकूमत के बारे में ये बात ज़िक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सच्चाई के साथ काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी सवाल ये है कि आप तो शाही मेहमान बनकर या सऊदी हुकूमत के मेहमान बनकर आप तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन आम आज़मीन जो जाते हैं तकरीबन 18-20 लाख की तादाद होती है, क्या उनके लिए किसी तरह की बद इंतज़ामी देखने को मिलती है या कुछ हुकूमत की तरफ से सुधार की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो परमिट पर हज करने जाते हैं उनका जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े के लिहाज से पूरे इंतज़ामात किए जाते हैं। और मैं अगर ये बात कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, एक आदमी पर हर 1 मिनट में एक आधे लीटर की पानी की, ठंडे पानी की बोतल मुहैया कराई जाती है और हर हाजी को तीनों वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, ख़ास करके मशाइर मुक़द्दसा में, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में। किसी को कहीं से खाना ख़रीदने या परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के पूरे इंतज़ामात, चाहे मोबाइल वैन हो, हेलीकॉप्टर में मेडिकल का इंतज़ाम हो या इसी तरीके से अस्पताल हो, ये हर जगह पर मौजूद है। हुकूमत ने हाजियों की आसानी के लिए एक इंतज़ाम मज़ीद किया है मशाइर मुक़द्दसा में कि वहाँ मेट्रो का इंतज़ाम कर दिया गया है कि आपको अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा आना है, मुज़दलिफ़ा से मिना आना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। बसों का इंतज़ाम अपनी जगह पर है, गाड़ियों का इंतज़ाम अपनी जगह पर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात को बढ़ाया गया है। तो हुकूमत जितने लोगों को परमिशन इशू करती है उतने लोगों का मुकम्मल बंदोबस्त करती है, उसमें कोई कमी हमें कभी देखने को नहीं मिली। जो लोग इल्लीगल दाखिल हो जाते हैं उनके इंतज़ामात में कमी होती है और ये फितरी है। इस वजह से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लीगल हज को अंजाम दें ताकि इंतज़ामात से फ़ायदा भी उठाएं। हुकूमत की जानिब से मैं नहीं समझता कि किसी अंदाज़ की कमी क़स्दन की जाती हो, बशरी तकाज़े से कोई कमी रह जाए, कोताही रह जाए तो इसका ज़िम्मेदार हर शख्स है, हमें उस पर कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत के लिए। तो मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि सऊदी हुकूमत के इंतज़ामात में किसी तरह की भी कोई खामी या कमी देखने को नहीं मिलती है। हाँ, बशरी तकाज़ों की वजह से कुछ खामियां हो सकता है कि रह जाएं। इसके लिए हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब उम्र का ख्याल रखें, जवानी की उम्र में हज के लिए तशरीफ़ ले जाएं और ख़ास तौर पर बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंचने के बाद हज का इरादा ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लाखों की तादाद में जब 20 लाख अफराद वहाँ मौजूद होते हैं तो कुछ
خامیاں یا کمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب مل کر اس کو دور کر سکتے ہیں۔ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی۔